السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جناب۔ نیا ہفتہ سٹارٹ ہو چکا اور یہ لیو کا دوسرا ویک سٹارٹ ہوا، اور دوسرے ویک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے 2-3 امپورٹنٹ اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ہفتے کا آغاز جسے کہتے ہیں کہ نئی منزلیں، نئے لوگ ان کی طرف ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں کچھ سفر کر رہے ہیں یا کچھ لوگ آپ کے پاس ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، کچھ پرانے دوست، کچھ احباب، اس کے ساتھ سلسلہ آغاز ہوتا ہے اس ویک کا۔ پہلا دن یعنی منڈے ٹیوزڈے کوئی ایس امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اس کی امپورٹنس دو چیزوں کے حوالے سے زیادہ امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے: سوشل ایکٹیویٹیز، پرسنل انٹریکشن کے حوالے سے۔ پرسنل انٹریکشن میں جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کا ملنا آپ کی اپنی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور اس کے ذریعے آپ کی اپنی لائف میں کچھ میجر چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ بھی بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے جن کا کریئر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہائر ایجوکیشن کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، یا جن کے ایڈمیشنز وغیرہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنے کالج یونیورسٹی کی سلیکشن کے لیے پریشان ہیں۔ ڈیسیژن میکنگ کا وقت ہے، اس لیے اس ویک میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قوت فیصلہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف، کریئر سے متعلق بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس ویک کا یعنی ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے آن ورڈ اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ ویک آپ کے کریئر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ جسے کہتے ہیں کہ اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں، آپ کو کسی خاص مشن یا ٹاسک کے لیے چنا جا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اسائنمنٹس اگر آپ کو ملی ہوئی تھی، ان کی کمپلیشن کے بعد ان کی پریزنٹیشن اور ان کو ریویو کرنے کا وقت آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوگا جو آپ کے فیوچر کے لیے بڑا اہم ہوگا۔ اسی کے ساتھ ینگسٹر کے لیے میں کہوں گا جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے بھی یہ بڑا اچھا وقت ہے۔ ایک چیز البتہ بہت زیادہ اہم اور احتیاط والی ہوگی کہ راہو کی چونکہ پریزنس آپ کے اپنے فرسٹ ہاؤس میں ہے، تو یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کا انرجی لیول کبھی بڑھتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، امید کبھی بڑھتی ہے، کبھی امید کھو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کنسسٹنسی لیول وہ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ بی کانفیڈنٹ، پوری توجہ اور کانفیڈنس کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھیے گا، اور کنسسٹنسی ہی ایک ایسی چیز ہے، کنٹینیوٹی ہی ایک ایسی چیز ہے جو الٹیمیٹلی آپ کو کامیاب کرے گی۔ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مارس جوپیٹر کے ساتھ موجود ہے، جو بہت بڑی بلیسنگ دے رہا ہے، آپ کو انرجی دے رہا ہے، البتہ ایگریشن آپ کا کم کر رہا ہے، لیکن راہو کی پریزنس آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آپ کے ذہنوں میں تھوڑا سا ڈاؤٹس پیدا کر رہی ہے، لیکن مجھے کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ویک نئے کاموں کے آغاز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس ویک میں نئے کاموں کا آغاز کرنا چاہیے۔ اگر بہت دنوں سے کسی چیز سے آؤٹ آف ٹچ تھے، یعنی انکم کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ریسیویبلز ایسے تھے، یا کوئی نئی انکم بڑھانے کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے تھے، تو اس کا آغاز بھی ہے۔ یعنی ہر وہ کام جس کے ذریعے آپ کے مالی معاملات بہتر ہوں، امپروو ہوں، اس سلسلے میں آپ اپنی توجہ کو استعمال کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ فیملی میٹرز میں تھوڑی سی چیزیں کنفلکٹ کا شکار رہیں گی، ذرا سا کھچاؤ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور خاص کر اس میں ذرا سا میں دیکھوں مڈ ویک کے قریب جا کے ذرا سا ٹینشن کریٹ ہوتی ہے۔ اگر معاملات انہیریٹڈ پراپرٹی یا اور کوئی جوائنٹ فیملی ایشوز کہیں پہ بھی چل رہے ہیں، کزنس کے ساتھ چل رہے ہیں، اسے امیکیبلی ریزالو کرنا چاہیے۔ ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے، میرج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ٹائم اچھا ہے۔ مارس جوپیٹر کی جو پریزنس 7th ہاؤس کو اسٹرینتھ کر رہی ہے، اور 7th ہاؤس رشتے ناطے کا گھر ہوتا ہے۔ اگر بہت دنوں سے کوئی شادی بیاہ کا سلسلہ چل رہا تھا، فائنلائز نہیں ہو رہا تھا، تو یہ فائنل ہونے کا وقت ہوتا ہے، جہاں چیزیں طے ہوتی ہیں اور فائنل ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن ہے آپ کی اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی تھی کہ پلیز
چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، بیل آئیکن دیجیے تاکہ جیسے ہی نیا پروگرام لوڈ ہو آپ کو پتہ چل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے جناب اس وقت 2-3 امپورٹنٹ چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں سائن میں۔ سب سے اہم چیز میں یہ کہوں گا، مالی معاملات کیسے ہیں، اخراجات کیسے ہیں۔ اچھا، یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، اوورال اگر ہر پاکستانی سے اس وقت آپ بات کریں گے تو لوگ پریشان ہیں اخراجات کی وجہ سے، انکم کم ہونے کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن آپ کے لیے کچھ چیزیں ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ جہاں پہ روٹین سے ہٹ کے کچھ اخراجات آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ کہیں کوئی فیملی میں کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، پیرنٹس کو ضرورت ہو سکتی ہے، چیز و اقارب کو ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بغیر کسی ارادے کے ایمرجنسی میں کچھ اخراجات کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں اس ویک میں ذرا سا مینٹلی کیئرفل رہیے گا، محتاط رہیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ کچھ کیش ان ہینڈ آپ کے پاس رہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ویک بہت امپارٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس ویک میں اگر آپ کوئی انٹرویو وغیرہ کرنے چلے جا رہے ہیں کریئر کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے کسی بھی جگہ، تو یہ وقت آپ کا بہت اہم ہے۔ اچھا، اسٹرالوجیکل ٹائم انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جہاں تھوڑا سا لیک آف کانفیڈنس بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی آپ کو جانتے بوجھتے نالج ہوتے ہوئے بھی آپ کچھ چیزوں کے بارے میں جب انٹرویو میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاید آپ تیار نہیں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اپنی فیلڈ سے متعلق بہت سی چیزوں کا ادراک ہے، جان پہچان ہے، لیکن ایک گلومی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ستارے آپ کو یہ جسے کہتے ہیں امپریشن دیتے ہیں کہ شاید آپ مناسب علم نہیں رکھتے متعلقہ پوچھے گئے سوال کا، جبکہ اسٹرالوجیکل سائن یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اوور کانشیس اور انگزائٹی کا شکار ہیں۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ کوئی میٹنگ کے لیے جائیں، سینئر میٹنگز کو میں آپ کو بلایا جاتا ہے، جاب کے لیے جا رہے ہیں، ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں، تو جانے سے پہلے ریلیکس، کام، اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں، تھوڑا ریسٹ لیں اور زیادہ سوچیں نہ۔ یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ زیادہ سوچتے ہیں تو آپ کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اچھا، یہ ایک دماغ کا دوسرے دماغ کو دھوکہ ہوتا ہے۔ پرسنالٹی ود ان پرسنالٹی ہم ہوتے ہیں، تو ہمارا اپنا کانفیڈنس، ہمارا اپنا شعور ہمارے لاشعور کے ساتھ لڑ کے ہمیں پریشان کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ پلیز اعتماد رکھیے گا، پوری کانفیڈنس کے ساتھ جائیے گا۔ اس پورے پروسیس میں آپ کا اعتماد اور آپ کا کانفیڈنس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کا جواب دینے کا انداز زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، لہٰذا اس کو مد نظر رکھیے گا۔ ایجوکیشن، بچوں کے حوالے سے مجھے یہ پیریڈ تھوڑا سا کنسرن پھر دکھائی دیتا ہے۔ کسی بچے کی خدا نخواستہ کوئی ایسی تعلیمی کمی یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ ایشو آپ کو آ سکتے ہیں، اس بارے میں بھی آپ کا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو اپنا بہت خیال رکھیے۔ بچوں کے ساتھ آپ کو اچھا وقت گزارنا ہے، سوشل انٹریکشن کرنا ہے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کوشش کیجیے گا کہ دوستانہ تعلقات آپ کے استوار ہوں، تاکہ بچے اعتماد کے ساتھ آپ کو اپنے پرابلمس میں شیئر کر سکیں۔ میریٹل لائف کے میں تھوڑی سی چیزیں امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسٹرالوجیکل سائن میں یہ کہوں کہ 2-1 مہینے پہلے سے جو ایک مارس سیٹرن چل رہا تھا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب تھا، ابھی بھی ہے لیکن ذرا سا بہتر ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے ریلیشن شپ میں کچھ عرصے سے دراڑ ہے، کمیونیکیشن گیپ آیا ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ اسپاؤس بات نہیں کر رہے، اور بیس لیس قسم کی ایگو یا انا کا مسئلہ، جو کہ عموماً میرٹ کپل میں، شادی شدہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے، تو اس کو پس پشت ڈال کے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ آپ کا رویہ ایگریشن میں اس وقت جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ایگریشن کی وجہ سے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بچے انسیکیور ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا بہتر طریقے سے رہیے گا، اعتماد کے ساتھ رہیے گا۔ اسی طرح آپ اگر سینئر پوزیشن میں، تو آپ اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ فرینڈلی انداز میں بات کیجیے گا، انہیں ڈرائیے گا نہیں بلکہ انہیں سنیے گا زیادہ۔ یہ ویک اوورال اگر میں یہ کہوں تو تمام معاملات میں آپ کو
خاموشی کے ساتھ احتیاط کے ساتھ سننا اور کم سے کم ری ایکٹ کرنے کا وقت ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ کم سے کم ری ایکٹ کرنے کا وقت ہے, سننے کا زیادہ, کیونکہ آپ تھوڑا سا پاس دیں گے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو چیزوں میں زیادہ کلیئرٹی ملے گی. اس لیے پہلے کہے گئے الفاظ کی وجہ سے جو آپ کو شرمندگی ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوگی اگر آپ پیشنٹ ہوں گے, کمفرٹیبل ہوں گے, پرسکون ہوں گے. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک میری ایک ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہے کہ اس بیل آئیکن دبائیے, چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم جمنائی دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ہاں دوستو, 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. پچھلے 2 دن سے تو آپ کی پلانٹری پوزیشن بہت بہتر تھی. انکم کے معاملات کیسے رہے؟ مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آؤٹ آف بلو کچھ چیزیں امپروو ہوئیں, کہیں سے کوئی ریسیویبل تھے وہ ریسیو ہوئے, مالی معاملات میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یا آؤٹ آف بلو کچھ بونس یا کوئی پرانا بیڈ ڈیٹ وہ ریسیو ہوتا ہے, قرض ڈوبا ہوا وہ ریسیو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بہرحال یہ تھے 2 ویک کی بات. آج جب ہم بیٹھے ہیں یعنی منڈے سے آن ورڈ, تو یہاں پہ پلانٹری پوزیشن اور طرح کی آپ کے ساتھ چل رہی ہے. سفر اگر پلان کر رہے ہیں تو یہ سفر کا وقت ہے, ٹریول کیجیے گا, آسانیاں ہوں گی, فائدہ ہوگا. اسی طرح دوسری چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر اسٹرالوجیکل ٹائم آپ کے پاس اس طرح کا ہے کہ جب آپ کوئی ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں بزنس سے ریلیٹڈ, تعلیم سے ریلیٹڈ, اسپیشلی اگر اس کا تعلق آپ کا اپنے شہر سے ہٹ کے دوسرے شہر جانا, کوئی بزنس میٹنگ دوسرے شہر میں ہے, حتیٰ کہ دوسرے ملک میں ہے, تو یہاں پہ آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. سفر کا اہتمام پراپر طریقے سے کیجیے گا, مناسب تیاری کیجیے گا. ایک چیز اور بتاتا چلوں دوستوں کہ ایسے لوگ جن کا تعلق ریل اسٹیٹ, فائنینشیل مینجمنٹ اور دوسری چیز ہے کہ میڈیکل پروفیشن میں سرجری کے ساتھ یہ بڑی ایکسکلوسیو سی ایک چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, تو آپ کے پاس کچھ ڈفرینٹ ٹریننگ اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کہیں دوسرے شہر میں آنے جانے کی ضروریات بھی پیدا ہو سکتی ہیں, جہاں پروفیشنل سروسز آپ دیں گے یا اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی آپ کو ٹرینڈ کیا جائے گا. کوئی سیمینار, کوئی ٹریننگ, کوئی ورکشاپ یہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے گا. ایک بات یہ ہوگی. دوسری چیز دوستوں میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ اسٹرالوجیکل سائن میں جو مون پوزیشن ہے, مون ورسز جو ہے وہ آپ کی بڑی فیوریبل بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس میں ایموشنل یعنی زندگی کے اہم فیصلے پارٹنرشپ کے حوالے سے وہ طے ہوتے ہیں. پارٹنرشپ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو بزنس پارٹنر سمجھ آتا ہے. میں بزنس پارٹنرشپ تو ہوگا ایک سائڈ پہ, لیکن میں اس سے پرسنل پارٹنرز کی بات کر رہا ہوں, اس سے متعلق میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کہیں سے کسی ریلیشن شپ میں تھے, بات ہو رہی تھی, پھر بات ہوتے ہوتے پیرنٹس یا پرسنل ریزنز کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی, وہ رک گئی, وہ دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اس کا دوبارہ آغاز ہونا اس چیز کی نشانی ہے کہ جو شخص آپ کی زندگی میں ہے وہ آپ کے لیے چن لیا گیا ہے. اور جب وہ چن لیا گیا ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا, اس کے بارے میں سوچنا, اور پھر کمپوزڈ پرسنالٹی کے ساتھ بغیر کسی کو بتائے انالائز کر کے اس کے بارے میں فیملی یا جن کی جو ڈیسیژن میکر ہیں ڈسکلوز کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ یہ میرج ٹائم بھی بنا ہوا ہے. اسپیشلی ان جمنائی خواتین تینوں حضرات کے لیے جن کے لیے یہ رشتے بنتے تھے, واپس نہیں آتے تھے, ٹوٹتے تھے یا میچور نہیں ہوتے تھے, یہ ان لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے. اسی طرح میرٹل لائف میں بھی جیسا میں نے آپ سے کہا کہ وہاں پہ بھی چیزیں آپ کی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, ان کو امپروو کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز جو آپ کے ایک اور بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کے اپنے سائن میں دوستو,
मेडिकल कंडीशन में मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपकी मार्स पोजीशन ज़रा सी अफेक्ट करती हुई दिखाई देती है, जो आपकी सितारों की पोजीशन आपके हेल्थ को अफेक्ट करती है। स्पेशली मैं उन लोगों से कहूँगा जो लिवर और ब्लड प्रेशर की बीमारियों में मुब्तला हैं या वीक हैं, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मेडिकल चेकअप भी करवाइएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इंडिकेशन है थोड़े से प्रॉब्लम की। खाने पीने में एहतियात कीजिएगा, और ये जनरली बात है क्योंकि बरसात का मौसम है तो बहुत से लोगों को ये इशू हो रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले मेरे कराची में एक दोस्त है, वहाँ पता चला कि हर दूसरा तीसरा शख्स जो है थ्रोट इन्फेक्शन और पेट की बीमारियों में मुब्तला है, और अमूमन ये ज़्यादातर बरसात के मौसम में ऐसी चीज़ें उठा करती हैं। इसलिए इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, मुनासिब एहतियात खाने और ख़ासकर पीने, और उसी के साथ साथ ये है कि डॉक्टर के साथ रब्ता रखिए ताकि आपके लिए आसानियाँ हों। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम कैंसर दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कभी 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 प्लानिटरी पोजीशन इस तरह की होती है कि पूरे जायचे में वो एक ख़ास एरिया को जगमगाती है या उसकी तरफ उसका सारा एम्फेसिस होता है। आपके साइन में जब मैं ये देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका सेकंड हाउस यानी इनकम हाउस दिखाई देता है। अच्छा, सेकंड हाउस में जब प्लानिटरी पोजीशन ज़बरदस्त किस्म की होती है तो बड़ी अहम होती है। मैं आपसे सिर्फ ये बात करूँगा कि आज मंडे 5 अगस्त है। 5 अगस्त से पहले पिछले वीक में स्पेशली अगर आपकी कोई मीटिंग्स थर्सडे से संडे तक ऐसी हुई जो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, चीज़ें बेचने के बारे में थी, जहाँ से आपको कैश इन्वॉल्व आ रही थी, उस सारे सिलसिले में इस वीक में चीज़ों को स्टॉप ना कीजिएगा बल्कि उनको फॉलो अप कीजिएगा, और उन सारी मीटिंग्स और डिस्कशन को प्रैक्टिकल फॉर्म में सामने लाने की कोशिश कीजिएगा। वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और फेवरेबल टाइम है। फेवरेबल टाइम जब ये होता है उस वक्त में जिस वक्त जिस काम के लिए मुनासिब होता है, अगर हम उस वक्त वो काम करें तो वो काम अल्लाह की तरफ से एक लम्हा बनाया गया होता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इनकम की इम्पोर्टेंस और उसके लिए किए गए प्लान अमली शक्ल में सामने लाने का वक्त है। एक तो हो गई ये बात। उसके साथ दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती हुई दिखाई देती स्टूडेंट्स के लिए कि तालीमी मामलात में अगर किसी वजह से तातुल था, रुकावट थी, दोबारा शुरू करना चाहते हैं, या आप कंफ्यूज थे सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में, तो ये वक्त भी बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब होगा, अहम होगा, जहाँ जाके अपने मामलात को आप बेहतर तरीके पे फाइनलाइज कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह एक चीज़ और भी बनती हुई दिखाई देती है आपके साइन में मैरिटल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैरिटल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर 12वें घर में जब ये होता है, अगर मंगनी हुई या बात चल रही थी, ताल्लुक़ बना, किसी एक ख़ास नहेज पे आया, आके स्टेगनेंट हो गया, रुक गया, फिर उसमें जान आई, फिर दोबारा ताल्लुक़ बना, फिर कोई ख़यालात तब्दील हुए और मुस्तकिल रिलेशनशिप में बदलने की तरफ जा रहे थे, तो ये मुनासिब वक्त है। इस चीज़ का ऊपर भी आप अमली कदम उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर और फेवरेबल होती हुई दिखाई देती हैं। जिस चीज़ की तरफ मैं ये कहूँ कि रुकावट या ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि कुछ रिलीजियस मामलात में, पॉलिटिकल मामलात में, जहाँ इंटेलेक्चुअली आप कोशिश कीजिएगा कि इस वीक में किसी से ज़रूरत से ज़्यादा बहस ना कीजिएगा, इन्वॉल्व ना हों। उसकी वजह यह है कि आपके रिलेशनशिप अफेक्ट करते हैं क्योंकि आपके मजाज में एक ख़ास किस्म की सख्ती या राय, ओपिनियन ऐसी बन चुकी है कि जो पब्लिकली डिस्कस करेंगे या कुछ लोगों के साथ अपनी राय इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे जाके बजाय इसके कि आप किसी को कन्विंस या कायल कर सकें अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, वहाँ चीज़ें ज़्यादा बिगड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं। ये इस हद तक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने हत्ता के बच्चों के साथ भी हल्के फुल्के अंदाज में राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन उनको आप मजबूर नहीं कर सकते, प्रेशर के साथ इम्पोज नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ है जो ज़रा समझने वाली है, एहतियात के साथ आगे चलने वाली है।
اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ جو چیزوں میں زیادہ شدت ہوگی میں اس شدت کے حوالے سے ان چیزوں کے اوپر بات کروں گا، آپ سے کلیئر ہوگی چیزیں۔ سیکنڈ چیز ٹریول سے متعلق، سفر سے متعلق یہ کہ اگر آپ کا سفر یا آپ کا پلان انٹرنیشنل ٹریول سے ریلیٹڈ تھا، چاہے اس کا تعلق کسی روحانی سفر سے متعلق ہے، روحانی سفر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ زیارات کے لیے یا عمرہ حج وغیرہ پہ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ 2-3 ویک کے بعد کا ہونے والے سفر کی ابھی سے اگر آپ پلاننگ کرتے ہیں تو یہ پلاننگ پیریڈ ہے جس کے مثبت نتائج ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو یہ ایک پلانٹری پوزیشن تھی جس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے آپ نے کلیئر کیا، آپ کے سامنے لے کے آیا۔ اسی کی روشنی میں اپنے اس ویک کو گزاریے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے دعا کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا رولنگ پلانٹ مون اس وقت جناب سورج کے ساتھ موجود ہے۔ سورج کے ساتھ جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہ ایک بہترین قسم کا اسٹرالوجیکل ٹائم ہوتا ہے ایموشنل فیلنگ کا، جذباتیت کا، اور جذباتی انداز میں کیے گئے کام فائدہ بھی دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی نقصان۔ اس لیے دعا جو ہے وہ ہمیں تکلیفوں سے بچاتی ہے اور ہونے والے کاموں میں تیزی لے کے آتی ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ ویک بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا آپ کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مون سن کنجکشن بڑا زبردست قسم کی پلانٹری پوزیشن ہے، یہ بنی ہوئی ہے۔ ویسے بھی آپ کا 11th ہاؤس میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا لیو لوگوں کا بڑا سٹرونگ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ آپ کے خواہشات، یعنی ایسی خواہشات، لانگ ٹرم خواہشات، بزنس کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، وہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یا ان کے ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کچھ معاملات میں کچھ ارادہ رکھتے تھے انیشیٹو لینے کا، آگے بڑھنے کا، بچوں کی شادی ہے اس کے بارے میں، سفر پہ جانے کے بارے میں، تعلیم کے لیے باہر جانے کے سلسلے میں، اور ساتھ ساتھ پرسنل لائف کے حوالے سے، کہ جسے کہتے ہیں ویسے تو برسات کا موسم بڑا رومانٹک ہوتا ہے لیکن آپ کی اپنی ایموشنل کنڈیشن بھی کافی رومانٹک ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ سن اینڈ مون جب دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو کم از کم سنڈے سے تو آپ کی پوزیشن ہے، ہو سکتا ہے کسی سے ملاقات ہوئی ہو، کوئی پرانی فیلنگز، پرانی باتیں، یادیں جاگی ہوں، اور یہ جو ہے آپ کا ٹائم فیملی ٹائم بھی ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ کے حوالے سے پسندیدگی جس کے ساتھ ہوتی ہے، آؤٹ آف بلو کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو آپ کے لیے ماضی میں اچھے وقت کے گزرے کو ریکال کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ بہرحال یہ ٹائم بڑا فیوریبل ہے، مناسب ہے، سفر ہے، اور اس کا خیال رکھیے گا۔ اسی طرح یہ ٹائم آپ کے سفر کے سلسلے میں بھی انڈیکیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ لاسٹ ڈیز میں آپ کا جو 9 تاریخ سے ٹریول موومنٹ ہے، اگر آپ کہیں جانا آنا چاہ رہے ہیں، سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سفر آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ البتہ بیفور ٹائم میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ سیٹ کنفرمیشن یہ ضرور کیجیے گا، سامان کے بارے میں خیال رکھیں، اپنے ڈاکومنٹس کو بہت زیادہ سنبھال کے اور احتیاط کے ساتھ رکھنا ہوگا۔ ایک چیز اور میں کہوں گا کہ جہاں خواہشات بڑی اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مون سیٹرن ساتھ ہیں، تو وہاں پہ آپ نے اپنے گولز کو بڑا ریئلسٹک رکھنا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر شخص خواب دیکھنے چاہیے، ایمبیشس ہمیں ہونا چاہیے، لیکن ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ ایسی خواہشات جو بیس لیس ہوں، جس کے پاس آپ کو اندازہ ہے، جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں اگر میری لاٹری نکلے گی، اب کسی کو تو بالکل چانسز نہیں ہوتے، کسی کے چانسز ہوتے ہیں، اب چانسز ہونے کے لیے لاٹری کا ٹکٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک بات سفر کرنا چاہتا ہوں، پاسپورٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے جس قسم کے خیالات ہوتے ہیں اس کے جو پری ریکوزٹ ہیں وہ آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ کے خیالات پورے ہوتے ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جناب وہ یہ ہے کہ آپ کا 11th اینڈ 5th ہاؤس ریلیشن شپ بہت سٹرونگ بنتا ہوا، بزنس وینچر اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے،
اگر ایسی کچھ صورتحال بن رہی ہے تو یہ ٹائم بہتر اور فیوریبل ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا انیشیل سٹیج پہ ہوم ورک کرنے کا وقت ہے، بزنس اسٹڈی فیزیبلٹی بنانے کا وقت ہے۔ فوراً ہی جسے کہتے ہیں چل بات ہوئی اور ساتھ ہی اگلے 10 منٹ کے بعد لیٹ سٹارٹ، نو، تھوڑا سا ہوم ورک کیجیے گا انیشیٹو لینے سے پہلے، پھر آپ کوئی پریکٹیکل قدم اٹھائیے گا تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن ہے آپ کے ستاروں کی اس ویک۔ اپنا بہت خیال رکھیے، تھوڑا میرا بھی خیال رکھیے، اور میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ابھی ہم نے اپنا لیول وہ اچیو نہیں کیا۔ ایک تو میں اکثر چینل پہ دیکھتا ہوں بڑے بڑے سینئر صحافی بھی بہت ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سامعین سے، اپنے دیکھنے والوں سے کہ میرا یہ ٹارگٹ ہے، میرا یہ ٹارگٹ ہے۔ میں نے ایسا سچ کبھی ٹارگٹ نہیں کہا، لیکن سمپل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم سنبلا دوستو، ورگو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ یہاں دو چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کے 12th ہاؤس کی پلانٹری پوزیشن بہت اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور آپ کی اپنی اس لیے کہ ورگو کا رولنگ پلانٹ، سنبلا کا رولنگ پلانٹ مرکری ہوتا ہے۔ مرکری جب اپنے ہی ہاؤس میں ہوتا ہے تو بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ جب یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو بہت سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے لیے لکھی گئی ہیں بلیسنگز، جو آسانیاں، وہ ہمارے لیے موجود ہوتی ہیں۔ اب یہ ہمارا اپنا کام ہوتا ہے کہ ہم اس کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے مٹی نم ہے، بارش ہو چکی ہے، ہم دانہ ڈالیں گے تو فصل اگے گی، ادروائز ایسا نہیں ہوگا۔ خواہش سب رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی سویا رہ کے اس وقت کو گزار دیا تو پھر دانہ ڈالیں گے بھی تو فصل ویسی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ دنیا عمل کیا عالم الاسباب ہے، سبب کے ساتھ چلتی ہے۔ پھر ان سارے اسباب کو، پری ریکوزٹس کو پورا کرنے کے بعد دعا کی وقت آتا ہے۔ تو لہٰذا خوش فہمی بہت اچھی بات ہے، وقت اس کا انڈیکیشن دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت آپ سے بہت زیادہ محنت اور جستجو، اسٹرگل کا وائزلی تقاضا کرتا ہے۔ یہاں پہ جا کے آپ اللاجیکل نہیں ہوں گے، ایموشنل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، مارس 10th ہاؤس میں جب ہوتا ہے، 7th ہاؤس سیٹرن جب آپ کے ساتھ ہے، تو یہ ایک ایسی سی ٹرکی سی پوزیشن ہوتی ہے کہ جہاں آپ کی کامیابی اور ناکامی دونوں پیرالل چل رہے ہوتے ہیں، اور کسی قسم کی بھی کوئی ایموشنل کنڈیشن یا بات ایسی بنتی ہے جہاں پہ جا کے آپ کوئی ایسا بیڈ سٹیپ لے سکتے ہیں جہاں پہ آپ ڈائریکشن میں جاتے ہوئے ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس پیریڈ میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے آپ نے بہت زیادہ سوچنا ہے، اور اگر آپ نے سوچنا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ اگر میں کوئی سٹیپس لے رہا ہوں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا وہ نتائج میں پورے کر سکتا ہوں۔ کیا آپ کسی کام میں محنت کر رہے تھے اور وہ محنت کرتے کرتے اگر کچھ پرابلم آ رہے ہیں تو آپ سٹاپ کریں گے، تو کیا آل ایفرٹس آر ان وین، یعنی ضائع ہو گئی، یا آپ کو کچھ اس کا صلہ ملے گا؟ تو وائی ٹو ویسٹ، کیوں ضائع کیا جائے؟ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کا وقت ہے۔ پلانٹری پوزیشن 10th ہاؤس میں جب ہوتا ہے تو یہ قدرت کی طرف سے، ورگو کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مرکری جوپیٹر جب 10ویں گھر میں آتا ہے تو یہ آپ کا سٹیٹس رائز کرتا ہے، آپ کے پاس ایسے مواقع لے کے آتا ہے۔ لیکن سیٹرن اینڈ مارس کی جب یہ سکوئر ہوتی ہے تو یہ دکھاتی تو ہے لیکن آپ سے دگنا تگنا کام کرواتی ہے، ایفرٹ دگنی تگنی کرواتی ہے۔ جو کام ایک دن میں ہونے والا ہوتا ہے آپ سے وہ 6 دن سے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب منزل سامنے دکھائی دے رہی ہو اور یقینی ہو تو بھلے سفر لمبا ہو، بھلے کٹھن ہو، آپ کو دھیرے دھیرے اس کی طرف رواں دواں ہونا چاہیے۔ اپنے جیسے کہتے ہیں لوڈ کو کم کر کے، لوڈ سے یہاں مراد ہے ایموشنل چیزوں کو کم کر کے، ریالٹی کے ساتھ ایگو کو ایک ساتھ ختم کر کے، اور گروپ میں کام کرنے کے لیے یہ آئیڈیل اور بہترین وقت ہے۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کچھ ستارے کچھ ہاؤسز میں بہت سالوں کے بعد آتے ہیں، اور 10واں گھر
ٹینتھ ہاؤس ہمیں اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ہمارے دنیا میں جس نظر سے ہمیں دیکھتی ہے اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اس کے لیے یہ ایک بہترین سائن ہے. کچھ لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. البتہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو زندگی میں وقت ہی اچھا نہیں ملا. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیں وقت ملتا ہے، کبھی کبھی ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا، یا ہمیں جب پتہ چلتا ہے تو ہم اس کے لیے اتنی اسٹرگل محنت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، یا ہم نہیں کر پاتے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ یہ وقت جاگتے رہنے کا ہے، کام کرنے کا، نتائج کو حاصل کرنے کا، بیج بونے کا، اور وہاں سے ایک ہری بھری زبردست فصل اٹھانے کا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، ارریلیونٹ چیزوں میں انوالو نہ ہوں، بلکہ ٹو دی پوائنٹ اور فوکسڈ ہوں اور گول سیٹ کیجئے گا. ٹھیک ہے، وقت ضائع نہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ آپ کے لیے قدم قدم آسانیاں کرے. آمین. السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو، یہ وقت آپ کی خواہشات یعنی 11th ہاؤس بہت سٹرانگ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور 11th ہاؤس جب بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ وقت، کچھ خواب سوچ رکھے تھے، کچھ کام کیے تھے، جھلے وہ 2 دن پرانے تھے. پچھلے ویک کی کوئی ایسی کمٹمنٹ تھی، کچھ ایسی چیزیں تھیں، تو ان کے پورا ہونے کے لیے اسٹرالوجیکل پوزیشن سنڈے کی رات سے اور آپ کا ٹیوزڈے مارننگ تک بہت سٹرانگ ہے. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ منڈے ٹیوزڈے میں اپنے پرانے کام، پرانی خواہشات جو آپ نے سوچی تھیں، جس کے اوپر آپ فار ایگزامپل آپ کسی دوست سے ملنا چاہتے تھے، آپ کوئی تعلیمی کورس لینا چاہتے تھے، آپ کہیں سفر پہ جانا چاہتے تھے، اس سارے چھوٹے چھوٹے کام ہونے کا وقت ہوتا ہے. اچھا، یہ ہونے کا وقت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ پھر اس کے اثرات آگے لانگ ٹرم ہوتے ہیں، دیر پا ہوتے ہیں، دور تک ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس لیے چونکہ وینس بھی اس میں موجود ہے، جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے، اس کی پریزنس بھی یہی دکھائی دیتی ہے کہ جہاں پہ آپ کی اپنی ایموشنل کنڈیشن اور پوزیشن بھی بہت پیاری اور زبردست ہے. لیکن ایک چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ ووکل ہیں، کمیونیکیٹ کرنے والے ہیں، مزے کے بندے ہیں، لیکن ابھی یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کسی وجہ سے آپ کا انٹریکشن یعنی گفتگو کا انداز، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں کہیں گیپ ہے. کچھ اہم لوگوں سے یا آپ کسی وجہ سے دور ہیں، کوئی پرسنل ریزن ہو سکتی ہے، یا آپ ناراضگی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. پرسنل ریزن سے مراد یہی ہے. یہ وقت ایسے ریلیشن شپ کو جن میں بغیر کسی وجہ سے معمولی جذباتیت کی وجہ سے کچھ گیپ یا کچھ وقت آ جاتا ہے، تعلق میں کچھ کمی آ جاتی ہے، اس کو ریوائیو کرنے کا وقت ہوتا ہے، استوار کرنے کا وقت ہوتا ہے. لہٰذا اس کے اوپر توجہ دیجیے گا تاکہ آپ کا وقت بہتر سے بہتر اور زبردست قسم کا گزرے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہوگا. اس کے ساتھ دوسری اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ مارس اینڈ جوپیٹر دعا کا وقت ہوتا ہے، عبادت کا وقت ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھی ہم میٹیریل زندگی میں بہت زیادہ انگیج اور انوالو ہوتے ہیں، 2+2 کے چکر میں ہر وقت ہوتے ہیں. لیکن کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں ہمیں اپنے روحانی تعلق کو ریوائیو کرنا ہے، عبادات کے ساتھ. کوئی بھی آپ کا پروسیس ہے زندگی کا، اس کے ساتھ آئسولیشن میں بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا، اکیلے میں بیٹھنا اور اپنے بارے میں سوچنا، اپنے تعلق کے بارے میں سوچنا، اپنے خالق، اپنے کریٹر کے ساتھ. یہاں پہ جا کے آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا، نئی انرجی ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹرن اینڈ مارس 9th ہاؤس میں اسکوئر بناتے ہیں. جب یہ اسکوئر بناتے ہیں تو تھوڑی سی فرسٹریشن اور مایوسی کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وہ شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کام کے لیے آپ نے بڑی اسٹرگل کی ہو، بہت محنت کی ہو، لیکن اس کا نتیجہ 0 یا ابھی تک کچھ بھی نہ نکلا ہو بلکہ پینڈنگ ہو اور آپ اسے دوبارہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے. تو میں صرف یہ کہوں گا، ایسا ہوتا ہے زندگی میں، ایسے وقت اور لمحات آتے ہیں، کیونکہ یہ ستاروں کی پوزیشن اس چیز کو مجھے بتا رہی ہے. تو مایوس نہیں ہونا، جستجو کو جاری رکھنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم تھک ہار کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے اگلے لمحے ہم کامیابی پا سکتے ہیں.
لیکن جب ہم وہی لمحہ ہوتا ہے ہمارے نصیب بننے کا، اور وہی لمحہ ہوتا ہے کہ جب ہم تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے اگلے لمحے جب کامیابی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کوئی دوسرا اٹھاتا ہے۔ لہٰذا اپنی بوئی فصل کو کسی اور کو کاٹ لینا دے، اس کے اوپر اپنی حق رکھیں اور اپنے طریقے سے اس کو اینڈ تک فائنلائز کریں۔ کوئی پروجیکٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، کوئی ریل اسٹیٹ ڈیل ہے اس کی بات کر رہا ہوں، کوئی آپ کی ریلیشن شپ کے حوالے سے کوئی تعلق ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہر وہ چیز جہاں ماضی میں آپ کی انویسٹمنٹ رہی ہے، ان کائنڈ، ان شیپ، ان منی، وہ سب چیزوں کے ثمر کا پھل پانے کا وقت ہے آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا ٹرکی پیریڈ ہے، اور ساتھ ساتھ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے دونوں، اسپیشلی ان لوگوں کو جن کو لیور، کڈنی اور بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ کی یہ جینیٹک ڈیزیزز ہیں تو پھر یہ ویسے ہی آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ کہ پلیز چینل شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ۔ کیا آپ بتائیں گے کہ آپ نے اس چینل کو کتنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا، اور کتنے دوستوں نے آپ کو بتایا کہ انہیں اچھا لگا اور وہ اس کو ریگولر اس کے ساتھ سننے والے بن چکے ہیں؟ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب آپ کے لیے آج کے دن اچھی خبر، الحمدللہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کائنات پہ برس رہی ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی اچھا وقت ہوتا ہے، اور کسی کے لیے سخت، مشکل اور آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا نمایاں مقام بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آپ کا سٹیٹس رائز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے پاس جاب میں جسے کہتے ہیں کنفرمیشن ہوتی ہے۔ آپ اگر جاب لیس تھے تو اس سلسلے میں آپ کو فالو اپ کرنے کی وجہ سے کنفرمیشن ملتی ہے، ایگزسٹنگ جاب میں آپ کو آسانیاں ملتی ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی پروموشن وغیرہ نہیں بھی ہوتی تو آپ کو انکم کے پوائنٹ آف ویو سے نئی جاب میں ضرور فائدے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ ایموشنل لائف میں، میرج لائف کے لیے یہ ٹائم تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ اسکارپیو سائن میں مارس کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ مارس اس وقت 8th ہاؤس میں ہے اور اس کی سیٹرن کے ساتھ سکیئر ہے۔ اچھا، یہ وقت جو ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایسے میں جن سے ہمارے اچھے بھلے تعلقات بھی ہوتے ہیں ان میں بھی ایک گیپ آ جاتا ہے، ان میں بھی ایک کائنڈ آف دراڑ سی بن جاتی ہے جو بھرنے میں کچھ وقت لیتی ہے، اور یہ اس وقت بھرتی ہے جب یہ ایک برا ستاروں کا تعلق ختم ہوتا ہے، تو آپ کا پرسنل تعلق بھی اسی میں بہتر اور ریوائو ہوتا ہے۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اچھا ٹائم ہے، فائدہ لینے کا ٹائم ہے، انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے۔ آپ اس میں فردر کوئی انویسٹمنٹ، کوئی ایسی چیزوں کو ری شفل بھی کر سکتے ہیں بیٹر پروفٹ اور بیٹر ریٹرن کے لیے۔ یہ جناب پلانٹری پوزیشن ہے۔ اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت بلا شبہ آپ کے ذہن میں مجھے یہی دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے، کس طرح، کس طریقے کے ساتھ آپ اپنی آمدن کو بڑھا سکتے ہیں، اس کے مواقع آپ کے پاس موجود ہیں۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ اس پیریڈ میں اگر آپ ڈبل کام کیجئے گا، بزنس میں ہیں تو دکان پہ توجہ دیجئے گا، بزنس میں پروڈکٹ کے اوپر توجہ دیجئے گا، ری شفل کیجئے گا، اس سارے پروسیس سے آپ کی بہتر انکم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ البتہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں کہ ایک فالس قسم کی پین آپ کی باڈی میں فیل ہوتی ہے، جو زیادہ تر صرف موسمی حالات اور آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا خدا نخواستہ کہ اس کے پیچھے کوئی بیڈ کہانی بھی ہو، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ہی طرح کی سمٹم ایک دو بار ہوتی ہے تو پھر اسے فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، وہ لاپرواہی کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی کوئی حرج نہیں ہوتا کہ آپ کسی ڈاکٹر سے ملتے ہیں، فی دیتے ہیں یا اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں، کچھ نہیں نکلتا تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کو اپنے جسم کے بارے میں پتہ چلتا ہے، دوسرا ابہام یا وہم جو پیدا ہوتے ہیں ان سے دور ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے وہم ہمارے لیے مسائل کا سبب ہوتے ہیں۔ صحت مند جسم کو بیمار سوچ
بھی بیمار بنا دیتی ہے. اس لیے ہیلدی سوچ کے ساتھ اپنی زندگی میں رہیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. چینل دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے اور انہیں پوچھیے بھی کہ کیا آپ نے کیا یا نہیں کیا. خدا حافظ. اور نیکسٹ ویک پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے پلانٹری پوزیشن لے کے. اپنا بہت خیال رکھیے. رب رکھا. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو. جناب آپ کا 7th ہاؤس بڑا مزے کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور 5th ہاؤس بھی. 7th ہاؤس جوپیٹر آپ کے 7ویں گھر میں محبت عروج پہ ہے. فیلنگ بڑی مزے کی ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف میں ریلیشن شپ بہت اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایکٹیو بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کسی مصروفیت کی وجہ سے کبھی آپ کا کوارڈینل ریلیشن بہت نہیں تھا, تعلق نہیں تھا, بہت تعلق نہیں تھا, بیٹ لائف میں کمی تھی, وہ بھی ساری امپروو اور بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. دیٹس ویری گڈ. اسی طرح میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ آپ کی سفر سے متعلق سائن بھی بڑا بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کوئی ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ٹریول پلان کر سکتے ہیں. شارٹ ٹائم ٹرپس اچھے بنتے ہیں. اس کے ساتھ دوسری چیز یہ کہوں کہ اگر آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں, لمبے سفر میں جانا چاہتے ہیں, اس کے ویزوں کے لیے بھی اپلائی کرنے کا وقت اگست آپ کے لیے اچھا اور فائدہ مند ہوگا. میں اس لیے آپ کو اس ویک پہ پابند نہیں کر رہا, بلکہ یہ 21 اگست تک بہتر ہوگا. وہ لوگ جو اس بارے میں کچھ پلان کرتے تھے, چاہتے تھے کہ کچھ اسٹیپ لیا جائے, ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پراپر ڈاکومنٹیشن سسٹم کو سمجھنے کے بعد اس کے اوپر انیشیٹو لیا جا سکتا ہے. ایک تو بات ہوگی دوستو یہ. دوسری امپورٹنٹ چیز جو آپ کو سمجھنے والی ہے وہ سمجھنے والی ہے جناب آپ کا ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے. جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ وقت آپ کا شادی کرنے کا ہے, تعلق پرماننٹ کرنے کا ہے. جسے کہتے ہیں کہ ڈیٹنگ سے نکل کے اب آپ اس کو ڈن کرنے کی طرف آئیے گا, فائنلائز کرنے کی طرف آئیے گا, تاکہ ایک خوبصورت رسپیکٹیبل اور نیٹ اینڈ کلین پاک صاف زندگی کا آغاز کر سکیں. سیٹرن آپ کے 4th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ کہ ڈیسپریٹلی گھر کی رینوویشن, اس میں امپرومنٹ, ان چیزوں کی انڈیکیشن دیتا ہے. بٹ دس از سبجیکٹ ٹو دی اویلیبلٹی آف فنڈس. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کے پاس کیش فلو کیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر چیزیں اتنی بری نہیں تو اننیسیسریلی اس پنگے میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سیو یور کیش. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. بچوں سے متعلق راہو 5th ہاؤس میں جب پریزنس ہوتا ہے تو ٹین ایج بچوں کے لیے کنسرن, ایجوکیشن, ان چیزوں کے لیے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, جہاں انہیں آپ سے گائیڈنس کی ضرورت ہوگی فیوچر سبجیکٹ اینڈ کریئر سلیکشن کے لیے. اگر آپ خود سمجھ رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ادروائز کریئر کاؤنسلنگ کے لیے ان کو بھیجیے گا. ٹیچر سے, استادوں سے کہیے گا کہ بچوں کو گائیڈ کیجیے گا. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, میں اکثر کہتا ہوں کہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ سرچ کیجیے گا کہ فیوچر میں آنے والی کون سی ایسی فیلڈز ہیں جو فلرش کریں گی, اور کون سی ایسی ہیں جو ماضی میں چل رہی تھی جن کا اسکوپ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کیجیے گا. جنرلی اگر میں یہ کہوں تو میری اپنی رائے میں یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں ہمیں ووکیشنل یعنی اسکل سیکھنے کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. FA تک تعلیم بہت کافی ہے. اگر آپ امیجیٹلی کوئی اسکل سیکھتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمیشہ پرفیکٹ ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, بے روزگاری کے بھی دنوں میں میں نے کسی اچھے میسن کو, الیکٹریشین کو, پلمبر کو, کارپینٹر کو, موٹر میکینک کو بیکار نہیں دیتا. ان کا رزق پھر بھی چلتا رہتا ہے. تو آپ زندگی میں کسی بھی چیز پہ محنت کر کے اس کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو آپ ہمیشہ ڈیمانڈ میں ہوتے ہیں. آپ شکوہ نہیں کر سکتے. اگر آپ شکوہ کر سکتے ہیں خدا سے کہ مجھے نہیں ہو رہا, تو اس چیز پہ کیجیے گا کہ کیا آپ نے محنت کی, کیا آپ نے وہ مقام بنایا جہاں آپ لوگوں کے لیے لازم ہو, ملزوم ہو, اہم ہو. اس کا خیال رکھیے گا. اسی گفتگو کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو میں ختم کرتا ہوں, آپ سے اجازت لیتا ہوں, اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ بات ریکویسٹ کروں گا کہ چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم کیپریکن دوستو, کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب 2-3 باتیں بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے سنی. کیپریکینین کے لیے بڑا امپورٹنٹ وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے فالو اپ کرنے کا وقت ہے. اگر کسی وجہ سے جاب میں نہیں ہے, کام میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے, آپ
جسے کہتے ہیں سیلف امپلائڈ ہیں، آپ سروس پرووائڈر ہیں، تو آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے، نئے بزنس، نئی کلائنٹل کو تلاش کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. تھوڑا سا کرنٹ جو سینیریو ہے، جو آج کل کے پیٹرن ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کے بنانے کے، اس کا فائدہ اٹھائیے گا. اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیجیے گا، دوستوں کے بارے میں گروپ بنا کے اپنی ایکسپرٹیز کو شیئر کیجیے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایڈورٹائز کرنے کا، شیئر کرنے کا، اپنی ایکسپرٹیز، اپنا بزنس، اپنا انٹلیکٹ یا جو سروسز آپ نے حاصل کی ہیں بزنس سے ریلیٹڈ، پھیلانے کا وقت ہے. کیونکہ آپ کی انکم ہاؤس میں بڑی اچھی اپرچونیٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہ وہ ہوتی ہیں کہ جہاں آپ یوں کہیں کہ فصل بن چکی ہوتی ہے، لیکن اسے تلاش کر کے چھاننا ہوتا ہے، چھانٹنا ہوتا ہے، اور اس میں سے بیسٹ پروڈکٹ نکالنی ہوتی ہے جو آپ کے پاس بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن متعلقہ ضرورت مند لوگوں کے پاس نہیں پہنچ رہی. تو لہٰذا آواز لگانے کی ضرورت ہوگی، اپنی سروسز کو آگے بڑھانا ہوگا. یہ آغاز اس لیے میں نے کہا کیونکہ آپ کے 8th اور آپ کے 2nd ہاؤس کا تعلق بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہ جب پلانٹری پوزیشن فیوریبل ہوتی ہے تو بڑی اہم ہوتی ہے. ادروائز خود بخود ہو جاتی ہے، لیکن مارس کی رکاوٹ تھوڑی سی جو ہے چیزوں کو ڈیلے کر رہی ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ خود 2 قدم آگے بڑھیں، لوگوں کی طرف جائیں، اپنے بارے میں انٹروڈیوس کروائیے گا. اسی طرح میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی کام کریں تو اسے پوری پہلے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کیجیے گا، اور پھر جب آپ کام کر لیتے ہیں تو پورے اعتماد کے ساتھ اسے جاری رکھیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 4th ہاؤس میں راہو کی پوزیشن ہے، تو آپ کو وہم میں مبتلا کرتی ہے، اپنے فیصلوں کے بارے میں آپ کو کنفیوز کرتی ہے کہ کیا میرا فیصلہ صحیح تھا یا ہاں تھا. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ بزنس ہو، جاب ہو، کوئی بھی کام ہو، کام کرنے سے پہلے 100 طرح سے اسے دیکھیں، لیکن جب اس کا آغاز کر لیں تو پھر ایک سرٹن لیول تک آپ پوری کنسنٹریشن، توجہ کے ساتھ اس پہ اپنی محنت رکھیے گا، اسے ویک نہ کیجیے گا. ادروائز آپ کے لیے پرابلم ہو سکتے ہیں، آپ ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں، منزل کے قریب آ کے منزل سے دور ہٹ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت ایکسپنس کو مینج کرنے کا ہے. پمپ اینڈ شو اس کی طرف زیادہ نہ جائیے گا، بلکہ پریکٹیکل اور ایسے ایکسپنس جو ان اوائڈیبل ہوں، جس سے آپ کو فوراً فائدہ ہو، اس کی طرف جائیے گا، اس کا فائدہ اٹھائیے گا. تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ میں دوستوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے جوپیٹر جب آپ کے 6th ہاؤس میں آتا ہے تو کچھ نئی راہیں آپ کے لیے لے کے آتا ہے، کچھ نئے بزنس وینچرز اور اپرچونٹی آپ کے پاس لے کے آتا ہے، اور سوشل انٹریکشن میں ہی سے ہی آپ کو چیزیں نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو فائدہ مند ہوتی ہیں. بچوں سے متعلق یہ ٹائم بڑا کنسرن ہے. ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی مارس اینڈ سیٹرن جب ہوتے ہیں تو یہ ذرا سا سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، پرسنل لائف کو امپروو کیجیے گا، آپس میں کمیونیکیشن بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا، اپنی پرسنل بیڈ لائف کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے گا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قریب نہ آنے دیجیے گا، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کبھی دوری بڑھتی ہے تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب دلوں میں دوری آ جاتی ہے تو پھر قربتیں مشکل ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ مارس اینڈ سیٹرن جب دونوں اسکیئر بناتے ہیں تو ہم ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایگو کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی حقائق کو محسوس نہیں کرتے، سچ کا سامنا نہیں کرتے، بلکہ ٹرکس کے ساتھ چیزوں کو مینوپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں آپ کی ریپوٹیشن ایٹ سٹیک ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ملنے ملانے میں بھی احتیاط کیجیے گا، اسپیشلی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ. وہاں پہ بھی آپ کسی طرح کوئی اسکینڈلائز ہو سکتے ہیں، یا آپ کی ریپوٹیشن یا آپ کی اس کے اوپر حرف آ سکتا ہے. لہٰذا فائنینشیل ریلیشن شپ، کوئی بھی ایسی کمٹمنٹ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے. تیسری امپورٹنٹ چیز جو آپ کے لیے بڑی زور و شور سے بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ جناب آپ کا 4th ہاؤس ہے. 4th ہاؤس میں جو پلانٹری پوزیشن ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے آپ کے پیرنٹل ریلیشن شپ، ایسے رشتے جہاں بزرگ رشتے، ان کی ہیلتھ اور ان سے متعلق آپ کا کنسرن.
اگر خدا نہ خواستہ پہلے سے کوئی بیماری کا یا اس طرح کا کوئی سائیکل چل رہا ہے تو ان کو پراپر توجہ دیجیے گا، فالو اپ کیجیے گا، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ پلانٹری پوزیشن آپ کی ہے اس ویک کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم پیارے ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، اس وقت آپ کا 7th ہاؤس بہت مزے کا ہے۔ ایموشنل رومانٹک لائف کیسی ہے، فیلنگ کیسی ہے؟ کوئی یاد آ رہا ہے، کسی کو یاد کیا جا رہا ہے، کسی سے ملنے کی کوشش ہو رہی ہے، کوئی فائنینشیل معاملات ہیں جسے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے بارے میں سوچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ ایسے تعلقات ہیں جن میں رکاوٹ آ چکی ہے، اپنی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5th ہاؤس میں مارس، مون اینڈ سن اینڈ وینس کی جو پریزنس ہے، یہ آپ سے اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ آپ اپنے کھلے دل و دماغ کے ساتھ اپنے سوشل سرکل میں واپس آئیں، اپنے تعلقات اور اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا کہ بچت کا ٹائم ہے، سیونگ تھوڑی سی کرنے کی کوشش کیجیے گا اور اننیسیسریلی اسپینڈنگ نہ کیجیے گا، بچت کی طرف مائل رہیے گا، ادروائز آپ کو کچھ دنوں کے بعد جا کے فائنینشیل کرنچ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو ذرا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی لائبلٹیز ہیں، لونز پے آف کرنے کا پیریڈ ہے، تو یہ اگست پورا آپ کے پاس کمفرٹیبل اور فیوریبل ہے۔ کوشش کیجیے گا اس میں اپنی فائنینشیل کمٹمنٹ کو پورا کیجیے گا، ادروائز یہ لنگر آن ہوگا تو آپ کے لیے زیادہ برڈن بن جائے گا۔ پیارے ایکویریس دوستو، اکثر آپ کہتے ہیں کہ اچھی خبریں، لیکن مجھے ہر طرح کی خبر آپ کو دینی ہے۔ آپ کے اوپر کوئی پریشر بنتا ہے، مجھے آپ کو وہ بھی بتانا ہے۔ آپ کی کچھ مورل، ایموشنل، فائنینشیل کمٹمنٹ ہے تو مجھے آپ کو وہ بھی یاد کروانا ہے، کیونکہ ہم سوشل اینیمل ہیں، ہم تنہا کچھ بھی نہیں، ہم اس معاشرے، عزیز، فیملی، بہن بھائی سب کے ساتھ مل کے ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ الگ تھلگ ہو کے ہم کہیں کے بھی نہیں، اور خاص کر آپ ایکویریس لوگ، کیونکہ آپ بہت حساس اور سینسٹیو ہوتے ہیں، ہوا کے دوش پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اکثر میرا ایکسپیرینس، دوستوں کا ایکسپیرینس ہے کہ لڑ بھڑ کے بھی دوسرا بھول جائے گا، لیکن آپ اسی الجھن اور اسی جلن میں پڑے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جسٹ فارگیٹ اٹ۔ نیگیٹو تھاٹس کو ختم کیجیے گا، دماغ روشن کیجیے گا، جہاں جہاں کوئی ایسی چیز ہے سب کے ساتھ فون اٹھائیے، ہائے ہیلو کیجیے گا۔ انکم کا میں نے کہا کہ بس خیال رکھیے گا، ایکسپینڈنگ نہیں کرنی ہے آپ نے، پارٹیاں بڑی بڑی کرنے کا وقت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کرنے کا وقت ہے جس میں کم سے کم اسپینڈنگ ہو۔ البتہ ہوتا یہی ہے کہ جب اپنے پیارے لائک مائنڈیڈ لوگ ملتے ہیں تو چائے کا کپ بھی بہت ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی اور بڑی پارٹیاں ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بچوں سے متعلق آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ مجھے بچوں سے متعلق ڈیل کرتے وقت آپ نے بڑا سمپیتھیٹک، ریئلسٹک اور فرینڈلی جسچر آپ کے ہونے چاہیے۔ اصول، میرے اصول، میری بات، میرا نظام، میرے جسے کہتے ہیں پرنسپلس، سوری، یہ آپ کا وقت نہیں ہے، یہ بچوں کا وقت ہے۔ ان کے لیے ان کے مطابق چلیے گا اور دوست بن کے ان کے رہنما بننے کی کوشش کیجیے گا۔ محض اکیلے لیسن دینے سے بچے آپ سے دور ہوں گے، قریب نہیں ہوں گے، یہ سمجھ لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا، میں تو آپ سے بڑی امیدیں رکھتا ہوں بھائی، کتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے چینل کو شیئر کیا اور انہوں نے آپ کو کیا فیڈ بیک دیا کہ کتنے لوگوں نے اس کو شیئر کیا، سبسکرائب کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت سی دعاؤں کے ساتھ، خدا حافظ۔ السلام علیکم پائسز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پائسز، آپ کے کریئر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن منڈے سے مون، بلکہ سنڈے سے یہ ہو چکا ہے کہ کوئی بزنس ڈسکشن اگر آپ کی ہوئی ہے اسے اس ویک میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کی کوئی امپورٹنٹ اس ویک میں بزنس اسائنمنٹ ہے، آپ کی کریئر میں اسائنمنٹ، آپ کی
پرائیویٹ بزنس میں کوئی کمٹمنٹ ہے اس کے اوپر پوری توجہ دیجیے گا، پوری جاں فشانی اور محنت کے ساتھ کام کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 6th ہاؤس اس پر بہت سٹرانگ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ آپ کے پہلے گھر میں سیٹرن کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی وقت کے ضیاع کا سبب بنتی ہے، یعنی آپ لاسٹ مومنٹ پہ جا کے چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے شاید وہ اس طرح کا امپیکٹ نہ دے سکے جس طرح کا امپیکٹ آپ سے توقع کی جاتی تھی یا یور ریکوائرڈ تھا۔ اس لیے ذرا سا فالو اپ کرنے کی کوشش کیجیے گا، معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیجیے گا۔ اور اگر آپ کی کوئی اہم بزنس میٹنگ پریزنٹیشن ہے آپ کے سامنے، بھلے آپ نے اس کو دوسروں کے ذمہ کیا، لیکن میں یہ کہوں گا چونکہ ٹرکی تھوڑا سا وقت ہے، خاص کر میں آپ سے کہوں گا منگل کی رات، بدھ جمعرات جمعے تک تو آپ نے ہر چیز کو، ہر فائل کو اپنی نظروں سے گزارنا ہے، پھر آگے فارورڈ کرنا ہے۔ آپ مطمئن ہوں گے تو سینئر مینجمنٹ کی طرف جائیے گا، ادروائز نہ جائیے گا۔ اس لیے ایزی نہ لیجیے گا، دوسروں پہ بلا شبہ ہم اکیلے کام نہیں کر سکتے، ایک سسٹم ہوتا ہے، لیکن جونیئر لیول پہ کی گئی کام کو آگے پہنچانے کے لیے آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ خود بھی اسے ایک دفعہ سمجھ لیں، پڑھ لیں، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ بچوں سے متعلق بھی ٹائم بہتر اور کمفرٹیبل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انویسٹمنٹ اچھی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس میں بھی کام ہو سکتا ہے۔ البتہ سیکنڈ ہاؤس انکم میں یہ کہوں گا کہ تقاضا وقت کا یہی کرتا ہے کہ یہ ایک سیونگ کا وقت ہے، خرچ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر کچھ ایسے معاملات ہیں، کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو ضرور سیونگ کی طرف جائیے گا۔ اور جناب ہاں، 10th ہاؤس کا لارڈ 4th میں ہے، تو یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ رکے ہوئے کاموں کے لیے جس میں آپ کی پریسٹیج انوالو ہے، اسٹیٹس انوالو ہے، شاید آپ کو کسی کی مدد لینی پڑے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پروموشن کے لیے فائل تو گئی تھی لیکن آگے جا کے گم ہو گئی۔ گم سے مراد یہ ہے کہ پریارٹی نہیں ہے، یا ارادتاً کسی نے اس کو گم کیا ہے، یا روٹین میں آفس میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی فائل وہاں نہیں آ رہی جہاں جا کے اس نے آپ کے لیے اچھی سٹیٹس کو انڈیکیٹ کرنا، یعنی پروموشن کی اناؤنسمنٹ کا پیریڈ ہے۔ تو یہ پیریڈ جناب بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، آپ اس کو بہتر کریں گے، آپ اس سے جان ڈالیں گے، تو پھر چیزیں خود بخود ہوتی ہوئی جائیں گی، ادروائز یہ نہیں چلیں گی۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ ریلیشن میں بھی ذرا سا بہتر رہیے گا، اپنے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ مارس اینڈ سیٹرن جب یہ سکیئر ہوتی ہے تو یہ ہمیں ذرا سا سینسٹیو کرتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ دو سائیکل میں آپ سے بات کروں گا، 22 سے 23 سال کی ایج ہے تو ایک لیول آپ کا تھروٹ، ٹنگ، لنگز انفیکشن یا اس میں الرجی انڈیکیشن، اس کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس سے زیادہ ایج کے 50 تک جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی جینیٹک ڈیزیزز، اور خاص کر اگر مدر کی طرف سے کوئی اس کا تعلق ہے تو ان کے ایکٹیویٹ ہونے کا وقت ہے۔ اس لیے اپنی صحت میں کوئی ان یوزول سمٹمز آتی ہیں، سارا کچھ آتا ہے، تو اسے اگنور نہ کیجیے گا، بلکہ فالو اپ کیجیے گا، چیک اپ کیجیے گا۔ ڈاؤٹس میں رہ کے اپنے آپ کو برباد نہیں کرتے، ایزی نہیں لیتے، کیونکہ یہ سسٹم ایک ایسا ہے، ایسے حالات ہیں کہ جہاں بیٹھے بٹھائے پچھلے دنوں پتہ چلا 2 دن پہلے سے کہ 2 دوست جو ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان میں سے ایک تو بیمار تھے، دوسرے اچھے بھلے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن نظام قدرت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تو آنے والے اپنے سسٹم سے پیدا ہوتے ہیں لیکن جاتے الگ سے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ دادا ہوگا، پہلے دادا ہوگا، والد ہوگا، پھر پوتا ہوگا، لیکن کبھی کبھی قانون الٹا چلتا ہے قدرت کا کہ دادا باپ زندہ ہوتے ہیں لیکن پوتا زندگی کی جنگ ہار جاتا ہے۔ وہ تبھی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جینیٹک یا کوئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں، ماسوائے حادثات کے، حادثات سے خدا بچائے کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ سے میں نے بات یہ کی کہ جو آپ کی جینیٹک ڈیزیزز جو ہیں، اگر اس کے کوئی آثار بنتے ہیں تو آپ نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ خواتین سے میں خاص کر کہوں گا کہ گائنی سے ریلیٹڈ اگر آپ مینوپاز سائیکل میں تو بی کیئرفل، اگر آپ ٹین ایجر اور آپ کے پیریڈز میں پرابلم آ رہا ہے تو ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی، اپنا اسے سیریس لیجیے گا۔ یہ ہیں دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن۔ خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں، ایسی چیزیں جو دبی ہوئی تھیں، آپ کو شکوک یا پرابلم کی طرف لے جا رہی تھیں، تو ان کے اوپر غور کیجیے، میڈیکل کنڈیشن کے اوپر بھی،
اور میری رائے کے اوپر کنسلٹ ڈاکٹر سے ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.